بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض على مقعده غدوة وعشية إما النار وإما الجنة فيقال هذا مقعدك حتى تبعث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جو انعامات آخرت کی زندگی میں رکھے ہیں اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آخرت کا استحضار، آخرت کا یقین، آخرت کا فکر آدمی کو جتنا ہوگا، اللہ تعالیٰ 3 نقد انعامات اسے عطا فرماتے ہیں۔ ایک تعجیل التوبہ، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق اللہ اسے دیتے ہیں، کیونکہ اسے آخرت کا فکر ہے۔ آخرت کے فکر کی برکت سے توبہ میں تاخیر نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز قناعت، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں دنیا رکھی ہے اس پر آدمی مطمئن ہوتا ہے۔ اور تیسری جو نعمت ہے وہ عبادت میں چست رہتا ہے کہ میرے سامنے آخرت ہے، مجھے کبھی بھی آخرت میں جانا پڑے گا۔ اور اس کے برخلاف اگر آخرت کا یقین کمزور ہے تو فرمایا کہ تسویف التوبہ، توبہ میں تاخیر کرتا رہتا ہے، ٹالتا رہتا ہے، اب کریں گے اب کریں گے، اور دنیا کی لمبی لمبی امیدیں انسان کے دل میں رہتی ہیں۔ اور تیسری چیز عبادت میں کاہلی، سستی آدمی کو ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بات کل عرض کی گئی تھی کہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایمان والے کو، جو کسی بھی آدمی کو قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو فرشتے 3 سوال کرتے ہیں۔ ایک دعا ہے حدیث پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لے، صبح میں اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا، اور یہ دعا اور وہ قبر کے سوالات آپ دونوں میں جوڑ دیکھیں۔ قبر کے 3 سوالات ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر کہا جائے گا ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اور ان سوالوں میں جو باتیں ہیں وہ دعا میں ہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رضیت باللہ ربا، پورے ترجمے کے ساتھ یاد کر لینا چاہیے، اور پورے مفہوم کے ساتھ آدمی یہ کہے: رضیت باللہ، اے اللہ میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، میں مطمئن ہوں اس بات پر کہ تو میرا رب ہے نا۔ آدمی کبھی سبھی سوال کرے کیا میں مطمئن ہوں، کیا میں راضی ہوں؟ ایک ہے مان لینا، ایک ہے اس ماننے پر مطمئن ہونا اور رضامند ہونا، دل سے خوش ہونا۔ اور دوسری چیز وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں اور مطمئن ہوں اس بات پر کہ اسلام میرا دین ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو کیا فضیلت ہے؟ کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اسے خوش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ دعا اگر ہم پڑھ لیں، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا ہے، مسنون دعاؤں میں ہے
یہ دعا ہمیشہ صبح شام رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے عالم برزخ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی بتایا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اس کی روح اپنے رشتہ داروں سے، اپنے جان پہچان والوں سے عالم برزخ میں ملتی ہے، عالم برزخ میں وہاں پہ ملتی ہے۔ ایک صحابیہ ہیں حضرت ام بشر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے قبیلے میں بہت سے لوگوں کا انتقال ہوتا رہتا ہے، اگر میں ان میں سے کسی کو میں سلام پہنچانے کے لیے کہوں، کسی کا انتقال ہو رہا ہو، اس سے کہوں کہ میرے بیٹے کو میرا سلام پہنچا دو، کیا وہ سلام پہنچا سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام بشر سے کہ وہ جب عالم برزخ پہ پہنچتے ہیں، نیک روحیں جب ہوتی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک درخت میں پرندے، بعض مرتبہ ایک درخت ہے اس میں پرندے آپس میں جو ہے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اس طرح ایک دوسرے کو پہچانتے۔ تو صحابہ میں اکثر یہ معمول تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹی جو ہے 15 دن کے بعد ان کے ایک چچا تھے، ان کا انتقال ہونے لگا، کہنے لگی کہ میرے ابا کو میرا سلام سنائیے، میرے ابا کو میرا سلام سنائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے اسی حدیث میں یہ جملہ ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو وہاں جان پہچان والوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، وہ کیسے ہیں، اچھا وہ کیسے ہیں، آپس میں پوچھ رہے ہیں بھی کہ وہ کیسے ہیں، تو ایک سوال یہ ہوتا ہے وہ فلاں کیسا ہے، تو نیا جس کی روح، جس کا انتقال ابھی ابھی ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ اچھا وہ تو بہت دن پہلے انتقال ہو گیا، آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو وہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں جو ہے یہ علیین میں یہ روح نہیں آئی بلکہ سجین میں یہ روح چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے 2 مقامات ہیں، سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے جو ان باتوں کو سن کر کہتے ہیں کہ قال اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں ہیں، کہانی نہیں حقیقت ہے۔ سجین یعنی نیچے 7ویں زمین نیچے بالکل ایک پتھر ہے اور اس پتھر پر دھواں نکل رہا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بنایا سجین، عربی میں سجن کہتے ہیں قید خانے کو، نافرمانوں کی، مجرموں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ پکڑ کر وہاں پر باندھ کے رکھ دیتے، اور اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کی جو روحیں ہیں، اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے فرمایا کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ کیسے ماشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اعلی علیین میں اپنے فضل سے جگہ نصیب فرمائیں۔ علیین نام ہی دیکھیں، علی بہت اونچا مقام، حدیث میں آتا ہے بہت اونچا اور بہت وسیع مقام جو عرش کے نیچے اور سدرۃ المنتہا کے دائیں جانب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا پتہ بتا رہے، علیین کہاں ہے؟ عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا کے دائیں جانب، وہاں پر ایک زمرد کا پتھر ہے، چٹان، اس میں ساری روحیں، جتنی نیک روحیں ہیں اللہ تعالیٰ وہاں جمع فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں پر جمع کر کے سب وہاں پہ۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں ایک واقعہ ہے، غزوہ احد کا واقعہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے، اس میں ایک حضرت عبداللہ ہیں، ان کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے والد کی جو ہے میت رکھی ہوئی ہے، وہاں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جابر جو ہے اپنے والد کے یعنی میت کے پاس کھڑے ہو کے بہت رو رہے ہیں، غمگین ہیں۔ تو آپ نے بلایا، جابر ادھر آؤ، اور آپ نے جابر سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد کی جدائی کا صدمہ ہے، اور قرضہ بھی بہت چھوڑ کر گئے ہیں، اور میری 9 بہنیں ہیں، کیا ہوگا پتہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں برکت کی دعا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے والد کے چھوڑے ہوئے مال میں برکت عطا فرمائے تاکہ وہ قرضہ ادا ہو جائے، اور رہی بات تمہاری بہنوں کی، اللہ ان کی کفالت کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جابر، جتنے شہدائے احد، جتنے شہید ہوئے، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ ہر ایک شہید سے اللہ تعالیٰ نے حجاب میں بات فرمائے، لیکن جب تمہارے والد اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عبداللہ سے بغیر حجاب کے بات کرنا چاہتا ہوں، اور باتیں ہو رہی ہیں۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے کیا کلام فرمایا؟ پوچھا کہ عبداللہ خوش ہو، سب سے پہلا سوال۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا، ہم خوش نہیں ہوں گے تو کیا کریں، اتنی بہترین نعمتیں ہیں۔ اچھا، کوئی تمنا ہے تمہاری کوئی خواہش ہے؟ تو تمہارے والد نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ دین کی نسبت پر میں دوبارہ قربانی دے کر آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عبداللہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک مرتبہ ہر انسان کو موقع ملتا ہے۔ پھر اور کوئی تمنا ہو تو بتائیں۔ تو تمہارے والد نے تمنا کی کہ اے اللہ، ہمارے بچوں کی نیکیوں کی خبریں ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ یہ بات غور کرنے کی ہے، بچوں کی نیکیوں کی خبریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے بڑوں کو عالم برزخ میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ جب کوئی اطلاع پہنچتی ہے، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی، کسی کا بھائی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، وہ خبر جب انہیں پہنچتی ہے تو دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس نیکی پر ان کو ثابت قدم فرما اور ان پر اپنا فضل فرما۔ اور اگر کوئی برائی ہوتی ہے، وہ برائی وہاں پہنچتی ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو اس برائی سے بدل دے۔ تو یہ نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات ہیں۔ تو تمہارے والد نے جب کہا کہ میرے بچوں کی جو نیکیاں ہیں، ان کی زندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہمیں پہنچا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اتنے مزے میں ہیں، اتنی نعمتوں میں ہیں، ان تک کیسے اس کی اطلاع پہنچے گی؟ یہ بھی تو ہے نا، وہاں کی اطلاع کیسے پہنچے؟ تو فرمایا تمہارے والد کی اس تمنا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتاری۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فریحین کہتے ہیں خوش، بہت ہی خوش، بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے ایسی نعمتیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں ہم غور نہیں کر سکتے۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہو رہے ہیں اور اس بات کی تمنا کر رہے ہیں یہ دنیا میں کتنی مصیبت میں، تکلیف میں، مجاہدے میں ہیں، کب یہ فوراً ہمارے پاس آ جائیں۔ ان کی تمنا ہوتی ہے جلد سے جلد یہ ہمارے پاس آ جائیں تاکہ وہ یہاں کی نعمتوں میں وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعامات ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، یعنی واقعی روتے، ہچکیاں، فرماتے یہ دیکھو موت کیا ہے، دنیا کی زندگی کا اختتام اور آخرت کی زندگی کی ابتدا ہے، اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ یہاں اگر میں کامیاب ہو گیا سارے منزلوں میں اللہ مجھے کامیاب کر دیں گے، اور یہاں اگر پکڑا گیا
تو ساری منزلوں میں میرے ساتھ پریشانی کا معاملہ۔ اللہ تعالی ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہی تھی، دشمنوں نے دیکھا کھلے عام نبی کی بیٹی ہجرت کر رہی ہے، حبار ابن اسود نے ایک نیزہ لیا، اٹھا کے پھینکا، ایسے مارا کہ وہ جو ہے زخم وہ جو ہے نا جا کے لگا، اور وہ اونٹنی سے گری، اور جو ہے وہ امید سے تھی، ہاں امید سے تھی، حمل ضائع ہو گیا۔ تو فوراً جو ہے مکے والے پریشان ہو گئے، کہیں جو ہے اگر عورت کا اس حضرت زینب کا انتقال ہو جائے تو کہیں ہم پر قصاص نہ ہو۔ گھر لے گئے، لے جا کر کچھ دن تک جو ہے ان کی جو ہے تیمارداری کی، آخر میں کہا بھی بچی کو بھیج دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھیج دیا۔ تو جب مدینہ منورہ پہنچی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً کچھ مہینے بیماری کی حالت میں، وہ زخم سوکھ نہیں پایا، اسی زخم کی وجہ سے وہ شہادت پا گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو جو ہے قبر میں لے کر اتر رہے ہیں، ایک صحابی اس منظر کو دیکھ کر فرماتے ہیں مجھے یاد ہے وہ دن کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر میں اتارا، اور اس موقع پر آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کے چہرے پر اچانک بشاشت نظر آئی۔ میں نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک عجیب بات آج دیکھی ہے، ابتدا میں آپ کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، پھر آپ کے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ فرمایا کہ دیکھو جس وقت میں نے اپنی بیٹی کو اپنی قبر، اس کی قبر میں اتار رہا تھا، اس وقت مجھے قبر کا عذاب، قبر کا فتنہ یاد آیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس گھبراہٹ کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہے نا؟ قبر کیا ہے؟ انا بیت الوحدہ، انا بیت الظلمہ، انا بیت الدودہ، میں تنہائی کا گھر، میں وحشت کا گھر۔ جی بہلانے کے لیے اعمال چاہیے، تنہائی کا گھر، تنہائی کے اندر جی بہلانے کے لیے اعمال چاہیے، اندھیرے کا گھر، وہ روشنی کے لیے اعمال لے کر آؤ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کی سختی کی 5 علامتیں ہیں، یہ 5 علامتیں دل کی سختی کی۔ سب سے پہلی علامت توبہ کی امید پر گناہ کرنا، توبہ کر لیں گے، چلو گناہ کریں گے، گناہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ توبہ کر لیں گے، یہ دل سخت ہو گیا ہے۔ آدمی علم حاصل کرتا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ عمل ہے، اخلاص نہیں ہے، یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے۔ اور پھر فرمایا چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدریاں ہو رہی ہیں، یہ ناشکری، ناقدری، یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ پھر آخری بات فرمائی کہ اپنے ہاتھوں سے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہو لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آج دیکھیں عبرت حاصل کرنے کی جو جگہیں ہیں، ہسپتال ہیں، قبرستان ہیں، وہاں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے، خاص طور پر قبرستان میں۔ وہاں جا کر تو ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو لے رہے ہیں قبر میں، اور لے کر رکھتے ہوئے پھر اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، فرمایا میں نے آپ کی بیٹی پر سے وہ چیز ہٹا لی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کھول دیتے ہیں یہ چیز، کہ جس کی وجہ سے آدمی جو ہے یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کی زندگی کے اندر یہ انعامات رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، اور وہاں پر قبر کھودی جا رہی تھی۔ اس قبر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا مومن کے لیے اس سے اچھی بہتر جگہ ہو نہیں، مومن کے لیے اس سے اچھی بہتر جگہ نہیں، مومن کے لیے اس سے اچھی بہتر جگہ نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، جب ان کو زخم لگا، اور ایسا زخم کہ وہ خون بہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے اللہ اس زخم میں ایسی برکت دے کہ میں اللہ سے ملاقات کر لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم دعا کرو۔ تو حضرت سعد دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اس زخم میں برکت دے دے تاکہ بس میں تجھ سے ملاقات کروں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ عشاء کے بعد کا وقت تھا،
آپ نے خیمے میں ان کو بٹھایا تھا، گھر تشریف لائے، خون نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جا رہا ہے، فجر کے قریب جو ہے نا انتقال، سکرات شروع ہوئی. کسی نوجوان کو کہلوا بھیجا کہ جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میرے آخری وقت ہے، تشریف لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نوجوان پہنچا اور پہنچ کر کہنے لگا تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ سعد ابن معاذ کی وفات کا قریب ہے، وقت قریب ہے، اور 70,000 فرشتے اللہ کی طرف سے ان کے اکرام میں بھیجے جا رہے ہیں. سوچیں دوستو، اکرام ہے، اکرام. مومن تو اکرام کی چیز ہے، دنیا میں بھی، موت پر بھی، آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ اس کو ہر جگہ اکرام کر رہے ہیں، کیوں؟ اس کے پاس ایمان ہے. ایمان کی وجہ سے دنیا میں اکرام. سوچیں، مسجد، گھر سے نکل کر مسجد آ رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں. کوئی تکلیف، کانٹا چبھ گیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر رہے ہیں اس کا گناہ. یہ اکرام ہے. کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ کوئی چیز رکھ کر بھول جائیں اس پر بھی معاف، یہ اکرام ہے. موت پر اکرام، قبر میں اکرام. کیوں بھائی؟ یہ مومن ہے، اس کا مقام ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر حضرت سعد کو اپنی گود میں بٹھا لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ. پھر آپ نے فرمایا سعد، تم نے جو فیصلہ کیا تمہارے قبیلے کے بارے میں، یہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ نے آسمانوں پر کیا. اللہ بھی تم سے راضی ہے، میں بھی تم سے راضی ہوں. یہ کہنا تھا، ان کی جان نکل گئی. جیسے ان کا انتقال ہوا، آپ گھر تشریف لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر خون لگا ہوا ہے، کپڑوں پر. آپ نے فوراً کپڑے بدلے. آپ نے فرمایا عائشہ سے کہ وہ عائشہ، یہ کوئی چیز ہے جو قبر کھودنے کے لیے؟ میں اپنے ہاتھوں سے سعد ابن معاذ کی قبر کھودنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، صحابہ ساتھ ہیں. جس وقت قبر کھودی جا رہی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی، خوشبو نکل رہی ہے، اور فرما رہے ہیں واہ 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 واہ، مومن کی قبر کیسی عمدہ ہے، مومن کی قبر کیسی عمدہ ہے. وہ کون سی خوشبو؟ وہ اللہ کے دین کی، ایمان کی، اعمال کی خوشبو. یہ تو اللہ غیب میں چھپائے ہیں. ورنہ ابھی بھی دیکھیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے جب ان کا انتقال ہوا، ان کو قبر میں رکھا گیا، ان کے قبر سے مشک کی خوشبو آنے لگی. ایسے اللہ کے بہت سے بندے گزرے ہیں، بندیاں گزری ہیں جن کی قبر سے خوشبو آتی ہے. وہ خوشبو کون سی ہے؟ وہ خوشبو اعمال کی ہے، وہ خوشبو دین کی ہے دوستو، تقوی کی خوشبو ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر، اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہم میں سے ہر ایک کو آنے والا وقت ہے. یہ عالم برزخ کی حالات ہیں، یہ اس کے انعامات اور اکرام ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے. جتنے ہمارے رشتہ دار، جتنے ایمان والے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرمائے. ہمیں دعا کرنا ہے، دعا کرنا اللہ سے. اور دیکھیے نا، میں نے جیسے عرض کیا کہ وقت بہت مختصر ہے تیاری کا، مختصر وقت کام کا ہے، مزے کا وقت زیادہ ہے. عقل مند طالب علم کون ہے؟ پڑھنے کے زمانے میں جو بچہ محنت کر لیتا ہے وہ بعد کے زمانے میں بڑے مزے کرتا ہے. لیکن اگر پڑھنے کے زمانے میں اگر آوارہ گردی کرے تو بعد میں جو ہے نا ہارڈ جاب کرنا پڑتا ہے. یہ آدمی، یہ دنیا کا بھی اصول ہے، یا آخرت کا بھی یہی اصول ہے. جو بچے پڑھتے ہیں پڑھنے کے زمانے میں، بقیہ زندگی تو ان کی ماشاءاللہ. اور جو پڑھنے کے زمانے میں کھیل کود میں لگائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ پوری زندگی اسٹرگل میں ہوتے ہیں. تو بالکل یہی چیز ہے، یہ مختصر ہماری زندگی. یہ زندگی اگر ہم نے صحیح گزار لی، ہماری قبر کی زندگی کب تک؟ حتی تبعث، قیامت تک. اللہ. اور پھر آخرت کی زندگی. اللہ ہمیں اس پر یقین نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.